جڑاوالا واقعے کے حوالے سے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے بہت دل افسردہ ہے، اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو ہے وہ انتہائی افسردہ ہیں ہم، اور یقیناً شرمندہ بھی ہیں اپنی مسیحی برادری، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے سامنے جس طریقے سے ان کے گھروں کو اور چرچ جلائے گئے۔ 600 افراد سے زائد ہیں لوگ جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات اس حوالے سے درج کر لیے گئے ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی ایپیسوڈ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، قانون اپنے طریقے سے حرکت میں آتا ہے اور مقدمات بھی اب درج ہو گئے۔ یقیناً اس چیز کو بھی جو ہے وہ انشور کیا جائے گا، آئی ہوپ کہ سزائیں جو ہیں وہ بھی دی جائیں، لیکن پھر جب ایک خاص برادری کے اندر یا ایک خاص حلقے کے اندر نفرت انگیز جذبات جو پیدا ہوتے ہیں کسی کی مذہب کی توہین کے حوالے سے، ان کو ختم کرنا یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے، دوریاں آ جاتی ہیں۔ بخاری صاحب، یہ واقعہ جو جڑاوالا میں پیش آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دل واقعی بہت زیادہ دکھی ہے اس پر۔ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے یہ، بہت ہی، آپ نے صحیح بالکل لفظ استعمال کیا، بہت شرمندگی ہے ایز اے پاکستانی کہ یہ سب کچھ یہاں پر ہوا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو وائڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ بہت سارے ہمارے پاس ماضی کے قصے ایسے ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، چاہے وہ گوجرا کا واقعہ ہے، چاہے یوحنا آباد کا واقعہ ہے، سیالکوٹ کا واقعہ ہو یا جوزف کالونی کا واقعہ ہو، یہ سب ہمارے لیے سبق آموز ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے پھر اسی مذہبی دیوانگی میں گم ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے ایز اے پاکستانی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم آغاز کریں کہ ان کا پیغام کیا ہے اس حوالے سے، نجران کا واقعہ ایک جو ہے وہ اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جہاں مسیحوں کو اسی طریقے سے تحفظ دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا باقاعدہ، اور طاہر اشرف صاحب نے آج بہت صحیح کہا کہ آج یعنی جڑاوالا کے لوگوں نے اس معاہدے کو پھاڑ دیا ہے، پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی شرمناک بات بھی ہے۔ کیا ہوا؟ اس سے بچا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ ایک ایسا ڈیبیٹیبل ایشو ہے جس کے اوپر آنے والے دنوں میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کتنا تباہ کن واقعہ ہے، اس کے بارے میں کوئی الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں اقلیتوں کے لیے باقاعدہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے، اور اگر آپ پیچھے جائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں کہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ ہمارے تحفظ میں ہیں، یہ ہمارے ملک کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا کہ باقی کے مسلمان ہیں۔ ایک اور بڑی بات کہ ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہاؤ بیسٹ ٹو چینج اٹ، اس کو اس ہونے والے نقصان کا ازالہ کیسے ہو اور آئندہ اس سے بچا کیسے جائے۔ 2 لوگوں کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے، ریاکشن تو اس کے اوپر بہت لوگوں کا آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی، جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے مذمت کی ہے اس کی کیٹیگوریکلی اس واقعے کی، اور کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے عناصر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے۔ اور بہت دوسری بات یہ ہے کہ رول آف دا رینجرز نے لاہور سے جا کے وہاں جس طریقے سے امن بحال کیا ہے اس کی تعریف نہ کرنا بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ دوسرا جو ہے طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے میں بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ جس پریس کانفرنس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ان کے بشپ بھی تھے، انہوں نے لائیو دکھائی جانے والی پریس کانفرنس میں ہاتھ باندھ کے بشپ سے معافی مانگی کہ جو کچھ ہوا جڑاوالا میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری نہ سرکاری پالیسی ہے نہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے، یہ سب کچھ وائلیشن ہے ہمارے آئین کی، ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرے کی۔ ایک تیسرا اسپیکٹ میں بیان کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے لیے تو جو کچھ ہے، اس کے علاوہ ہمسایوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ 40 برس سے بسنے والے وہاں مسیحی بھائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہمسائیگی میں رہ رہے تھے۔ جب کبھی مشکل وقت پڑے کسی ہمسائے کے اوپر تو اس کی پروٹیکشن کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، دین آپ سے تقاضا کرتا ہے اس کا۔ تو یہ سوئے ہوئے تھے وہاں جو جڑاوالے کے لوگ تھے سارے، جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ بربادی اور تباہی ہوئی، ان کو ان کی پروٹیکشن کے لیے نکلنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے، ہمارے معاشرے کا بھی تقاضا ہے، ہمارے آئین کا بھی تقاضا ہے۔
صحیح ہے. اچھا بقائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحقیقات کس حد تک جو ہیں وہ ضروری ہیں اس میں، کیونکہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ پہلو یقیناً ہے کہ انٹرنیشنلی ہماری کتنی جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے، اور پھر فیٹف کی جو لسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اس حوالے سے کوئی سازش ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں نکل سکے اس سے باہر. تو وہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ خوفناک دو کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے، دوسرا یہ کہ یورپی یونین نے باقاعدہ اس کے اوپر آفیشلی ریئیکٹ کیا ہے اور کہا ہے پاکستان سے کہ آپ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں. یہ یورپی یونین کا تذکرہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں سے ہمیں جی پی ایس پلس مل چکا ہوا ہے، جس سے ہماری ٹریڈ اس وقت بڑے ہائی پیمانے کے اوپر یورپی ممالک کے ساتھ چل رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی افیکٹ آیا اس کا تو کتنی بڑی تباہی ہوگی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسلامو فوبیا کی ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اور اپنا حق جتاتے ہیں کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کو بھی اتنا ہی تحفظ حاصل ہو پاکستان کے معاشرے میں؟ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنی بڑی اس امیج کو سپوائل کرنے کی کوشش ہے. ان سازش کرنے والوں کے خلاف میرے خیال سے جلد از جلد ایکشن ہونا چاہیے. ایک اور بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب، انہوں نے آج بین المذاہب کانفرنس جو ہے اس کی صدارت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک تو کمیٹی بنا دی ہے جو اس نقصان کا تعین کرے گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور کہا ہے کہ 4 دنوں میں ہم یہ سارا نقصان جو ہے وہ پورا کر دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو دوز جو افیکٹ ہوئے ہیں جڑاوالا میں اس سے. تو یہ بھی ایک صحیح سمت میں صحیح. اچھا بقائی صاحب، علماء کا جو اس میں رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. اس اسپیسیفک واقعے کے اندر بھی ہم نے یہ سنا اور اس طرح سے ہوا کہ مساجد سے اعلانات کیے گئے، لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارا گیا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جو علماء ان کے اوپر تو بین لگ جانا چاہیے جو اس طریقے سے منافرت پھیلاتے ہیں اور دو مذاہب کے لوگوں کو اس طرح سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا ذمہ دار تھا میں اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ وہ شکل سے عالم لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی حرکت سے عالم لگا ہے. علماء کا کام ہوتا ہے جلتی کے اوپر تیل نہ پھینکے، پانی پھینکیں، جلتی آگ کو ٹھنڈا کریں. اور اس اعتبار سے میں پہلے ہی طاہر اشرفی صاحب کی تعریف کر چکا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس صورتحال کو سنبھالنے کی، اس کے جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، یہ انویبل رول فالو کرنا چاہیے. ہمارے باقی علماء جو ہیں یا علماء دین کی جو تنظیمات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کریں جو اس کے ذمہ دار تھے. اور جو مسیحی بھائی ہیں جو متاثرین ہیں، خدا کا شکر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. اور حکومت پنجاب ہو یا مرکز کی حکومت ہو، ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ازالہ کریں ان کا. میں تو یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اب میری حیثیت جو بھی ہے، میں ایک انسان کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو 4 چرچ سنا ہے کہ جلائے گئے ہیں ان کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے. اچھا بقائی صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے کہا کہ ٹھیک ہے اب 600 سے زائد افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، قانون بھی حرکت میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے، سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے. لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں جو دوریاں یا نفرت یا پھر مسیحی برادری کا وہ جو کانفیڈنس لیول شیٹر ہوگا، انسیکیورٹی بڑھ جائے گی، یقیناً اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج جو مسیحی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے آپ کا جشن آزادی اپنے جشن آزادی کے طور پہ منایا ہے. آپ جیسے ہی گرین کپڑے پہنے ہم نے بھی وہی نعرے لگائے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جسچر تھا جس کو ہمیں سمجھ کے اس کے مطابق ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ علماء دین جو ہیں ان کی بات زیادہ سنی اور سمجھی جاتی ہے، ان کا اثر و رسوخ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اس وقت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس غم کو بھلانے کے لیے یا متاثرین کو تسلی دینے کے لیے علماء کا رول بہت اہم ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں تمام دینی تنظیموں سے اور تمام متعلقہ وزارتوں سے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کی کوشش تو کریں گی یقینی طور پہ،
لیکن اس وقت انہیں دلاسے کی، تسلی کی اور ریلیف کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو قائد صاحب آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ علماء دین مساجد میں خطبے دینے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی کوئی اسکروٹنی کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے؟ کون اس کی اہلیت رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا؟ کیونکہ اگر جب ہم اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے سینسیٹیو نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے واقعات پیش دیکھیے جو تو سامنے آتے ہیں، جس طرح لوگوں کو جو ہے مشترک. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو ہمارے چاہے وہ مؤذن ہے چاہے وہ خطیب ہے، ان کا کوئی نہ کوئی کرائٹیرین تو ہے. ان کا ایک معیار ہے جو حکومت کی طرف سے یعنی تعینات کیے جاتے ہیں. جو حکومت کے ملازم ہیں ان کے لیے تو کرائٹیرینز ہیں کہ ان کی تعلیم ٹھیک ہونی چاہیے، ان جن مدرسوں سے وہ فارغ البال ہیں وہ ان مدرسوں کی کوئی ریپوٹیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ جو سیلف کلیم علماء یا سیلف کلیم مولوی بن جاتے ہیں نا، زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو کسی سسٹم میں نہیں ہے، کسی ڈسپلن میں نہیں ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں آگ لگانے والوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کا مائک یا اسپیکر جو ہے استعمال کر کے لوگوں کو بلوے پہ اکسائے. اور یہی وجہ پہ پابندی جو ہے وہ بھی لگی اس کے بعد. ہاں یہ اس لیے کہ انگارڈڈ استعمال جو ہے کسی بھی چیز کا، اگر اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ یقینی طور پر کسی نہ کسی سانحے کا باعث بنے گی. تو آج کے اس واقعے نے جو کل ہوا اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر دل میں نے شروع میں بھی کہا بہت اداس ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چاہے وہ پنجاب حکومت ہے چاہے وہ ریلیجیس نمائندے ہیں، انہوں نے پازیٹیولی ایکٹ کیا ہے. اور یہ معاملہ اور بھی ہاتھوں سے نکل سکتا تھا اگر بر وقت فیصلے نہ کیے ہوتے. میرے خیال سے ہم نے رینجر کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن اگر ہم پولیس کی تعریف نہ کریں جنہوں نے پہلا برنٹ تو انہوں نے برداشت کیا ہے نا. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کا رول کبھی بھی سراہا نہیں جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب اس طرح کے مذہبی جذبات ابھرتے ہیں تو پھر سامنے ایک ہی فورس ہوتی ہے، وہ پولیس ہے. وہ اس کا برنٹ جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. اس کی تعریف کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے ہمیں کسی بھی سانحے کا صرف ماتم کرنے کی بجائے اس سے سبق سیکھ کے اس کے آئندہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کی روش اختیار کرنی پڑے. صحیح. بالکل اگر ہم کچھ چیزوں کو لے کے تھوڑے سینسیٹیو ہو جائیں، بخاری صاحب آپ بھی اگری کریں گے شاید اس بات سے، کہ اگر ہم سچویشن کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو دیار غیر میں بستے ہیں اور مسیحی ملکوں میں بھی بستے ہیں، اگر وہاں پر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے یا پھر خدا نخواستہ مساجد کو اس طرح سے توڑا پھوڑا جائے تو ہمارا دل کتنا دکھی ہوگا. ہم نے ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا اسلاموفوبیا کی بات کی تھی اور اس کے حوالے سے ہم نے ڈنمارک کا، فرانس کا یہ سارے تذکرے بھی کیے تھے. تو ہمارا دل بھی بہت دکھی ہوتا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کی تکلیف اور ان کی پین جو ہے اس کو بھی فیل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں تعلیمات جو ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ دوسروں کے مذاہب کا جو ہے احترام کیا جائے، تاکہ کوئی آپ کے مذہب کے حوالے سے نہ کرے اور نہ پھر آپ کی دل آزاری ہو، نہ ہی آپ کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوں.